روحان میری شادی ہے۔ وہ اسے اپنی شادی کا کارڈ دیتی ہی ساکت کر گئی۔ شادی پہ ضرور آنا، مسکرا کے کہتی وہ چلی گئی۔ روحان اس کی شادی پہ پہنچا، دلہا غائب، ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن دلہا نہ ملا۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ میں کروں گا۔ روحان کا نکاح پری سے ہو گیا۔ سب سے مبارکباد لیتے وہ پری کو رخصت کر کے لے گیا۔ گھونگھٹ اٹھایا تو ایک دم سکتے میں آ گیا۔ تم تم کون ہو؟ وہ کرنٹ کھاتا دور ہٹا۔ میں آپ کی پری۔ وہ دکھنے میں 19 سال کی لیکن دماغی طور پہ 10 سال کی۔ وہ حیرت سے اپنی آنکھیں کھولے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید گھونگھٹ کے نیچے پریشے ہی ہوگی۔ ہاں، وہی پریشے جس کی محبت تھی، لیکن یہ تو کوئی اور تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو روحان کو یقین ہی نہیں آیا۔ پری کہاں پر ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا تو وہ لڑکی مسکرا کر تالیاں بجاتے ہوئے بولی، ارے میں ہی ہوں پری۔ روحان کا ماتھا ایک دم سے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ بوکھلا کر بیڈ سے اٹھ بیٹھا اور اپنے والوں میں ہاتھ پھیر کر بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو دکھنے میں بالکل پاگل لگ رہی تھی، حالانکہ وہ بے حد خوبصورت بھی تھی۔ نکلو میرے کمرے سے۔ کچھ دیر کھڑا وہ یہی سوچتا رہا کہ لڑکی کو اب کیا کہے، لیکن پھر دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، باہر جاؤ۔ لڑکی نے پہلے تو حیرت سے روحان کو دیکھا اور پھر دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اچھا ابھی لگاتی ہوں کنڈی۔ یہ بول کر وہ ایک چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے اتری اور جا کر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ روحان اسے دیکھ کر حقیقتاً اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی ذہنی طور پر بچی تھی۔ وہ کنڈی لگا کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر شرماتے ہوئے بولی، اب میرے دلہے ہونا؟ روحان کراہ کر رہ گیا۔ کبھی وہ اس لڑکی کو دیکھتا تو کبھی بند دروازے کی کنڈی کو۔ مزید وہ یہاں پر نہیں رک سکتا تھا۔ اگر رکتا تو اس کا دم گھٹ جاتا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آیا، پھر موبائل نکال کر پری کا نمبر تلاش کرتے ہوئے فون کرنا شروع کیا، لیکن نمبر پر بیل تو جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کتنے سارے میسج بھیجنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں ملا تو تقریباً ایک آدھے گھنٹے بعد تھک ہار کر واپس کمرے میں آ گیا۔ تب بھی وہ پری کو ہی فون کر رہا تھا کہ شاید وہ فون اٹھا لے، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اپنے ہاتھ میں موبائل تھامے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ روحان کو شک ہوا تو وہ آگے بڑھا اور دیکھا موبائل پر اسی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس سے شدید قسم کا جھٹکا لگا، یہ جان کر کہ وہ لڑکی اپنا نمبر بھی اسی پگلی کو دے گئی تھی۔ روحان نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھپٹا اور سختی سے بولا، یہ موبائل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس کی دلہن گھبرا گئی تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ وہ بچیا نے دیا ہے مجھے موبائل اپنا گفٹ کے طور پر، لیکن مجھے تو چلانا ہی نہیں آتا، میں تو صرف کارٹون دیکھتی ہوں، وہ بھی بچیا لگا کر دیتی ہیں۔ اسے موبائل کی حقیقت بتانے کے بعد اب وہ بڑی پرجوش ہو کر بتانے لگی تھی کہ اسے ٹام اینڈ جیری اور موٹو پتلو کارٹون بہت اچھے لگتے ہیں۔ لڑکی چپ کر کے بیٹھ جاؤ یہاں پہ، یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل کی پوری تلاشی لی تو وہ موبائل واقعی میں پری کا تھا، لیکن اس لڑکی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ روحان کا دماغ پوری طرح سے چکرا رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیا ہاتھ ہو گیا ہے۔ کون ہو تم؟ بلا کر تھک کھا کر جب موبائل سے کوئی شے ہاتھ نہیں لگی تو وہ لڑکی کو گھور کر بولا تو وہ مسکرا کر بولی، پری نام ہے میرا۔ نہیں، تم پری نہیں ہو، میں تو کسی اور پری کی شادی پر گیا تھا، لیکن وہاں پر تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ کون سی لڑکی کو تلاش کر رہا ہے؟ اچانک سے اسے یاد آیا تو اپنے موبائل سے اس پری کی تصویر نکال کر دلہن کے سامنے کر دی جس سے وہ واقعی میں محبت کرتا تھا۔ پری وہ تصویر دیکھتے ہی ایک دم پرجوش ہو کر بولی، ارے ارے، یہ تو میری بجیا ہے۔ بجیا؟ روحان نے دوبارہ پھر پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر بولی، ہاں ہاں بجیا ہے میری، اور میرے ساتھ بہت پیار بھی کرتی ہیں۔ تو کیا آج تمہاری بجیا کی شادی تھی؟ ارے نہیں، شادی تو میری تھی۔ وہ دوبارہ پھر شرمانے لگی تو روحان کو بہت غصہ آیا، مگر وہ اپنے غصے کو ضبط کر گیا کیونکہ فی الحال اسے اصل بات اس لڑکی کے منہ سے نکلوانی تھی۔ نہیں، آج تو میری شادی تھی۔
نام کیا ہے تمہاری بجیا کا؟ روحان کے دماغ میں ایک نیا سوال آیا تو اس نے وہ کر دیا۔ بجیا کا نام بجیا ہی ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ لیکن آج تمہاری بجیا کی شادی تھی نا؟ روحان نے اس جملے پر زور دیا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، آج تو میری شادی تھی۔ پھر دلہا کہاں ہے تمہارا؟ میرے سامنے۔ یہ بول کر وہ ایک دم سے مسکرا دی اور پھر دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈال لیا، یعنی وہ شرمانے کا اظہار کر رہی تھی، جس پر روحان کو عجیب ہی الجھن ہو رہی تھی۔ نہ جانے کون تھی وہ لڑکی اور بلا وجہ اس کے پلے کیسے بن گئی تھی، یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب جس نمبر پر وہ فون کر رہا تھا وہ نمبر بھی اس لڑکی کے پاس تھا۔ نکلو میرے کمرے سے باہر۔ دوبارہ پھر روحان نے وہی بات کی اور اسے کمرے سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کا رونا بھی 1 منٹ میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولا تو وہ روتے ہوئے بولی، آپ مجھے یوں کمرے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اب میری دلہا ہے اور آپ کو تو میرے ساتھ سہاگ رات منانی تھی۔ مجھے بجیا نے بتایا ہے سب کچھ۔ روحان کے طوطے ہی اٹھ چکے تھے۔ ایک دفعہ اس لڑکی کی بجیا اس کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے اچھی طرح سمجھا دیتا، لیکن یہی تو مسئلہ تھا، کیا کرتا؟ خاموش ہو کر یہیں پر لیٹ جاؤ، اگر اب تم نے رونا شروع کیا تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اس بات پر پری ایک دم چپ ہو گئی اور اپنا ہونٹ باہر نکال کر بچوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ تو روحان ٹیڑھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ گھر کو باہر سے لاک کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور اس لڑکی کے گھر کی جانب چل دیا، جو واقعی میں اس کی محبوبہ تھی۔ لیکن جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا دروازے پر ایک بہت بڑا تالا پڑا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ کافی پریشان ہو گیا کہ کیا کرے، لیکن تبھی قریب سے ایک محلے دار کا گزر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے جناب، لگتا ہے آپ کو ان کے گھر جانا تھا۔ جی، دراصل مجھے کچھ کام تھا، روحان نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو مسکرا کر بولا، لیکن یہ لوگ تو یہ گھر بیچ کر جا چکے ہیں۔ روحان کی سٹی بٹی ہی گم ہو گئی، آخری سہارا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ کہاں گئے ہیں یہ لوگ اور کب گئے ہیں وہ؟ اس نے بولا تو وہ آدمی نرمی سے جواب دینے لگا کہ یہ لوگ آج ہی گئے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ آج دوپہر میں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور پھر یہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں، باقی یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ کیا آپ کے پاس ان کا کوئی رابطہ نمبر؟ روحان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، ہمارے پاس تو کیا، پورے محلے میں کسی کے پاس بھی ان کا رابطہ نمبر نہیں ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح، خیریت ہے؟ آپ کو کوئی اگر ضروری کام ہے تو بتا سکتے ہیں۔ نہیں، رہنے دیجیے۔ اور بیٹی کی شادی کہاں پر کی ہے انہوں نے؟ وہ محلے دار شاید کافی باتونی تھا، تبھی بڑے سکون سے اس کے گاڑی کے ساتھ کوہنی ٹکا کر بولا، جناب یہ لوگ کافی عجیب اور سر پھرے ہیں۔ انہوں نے بیٹی کی شادی تو کر دی، لیکن اس کا دلہا کون ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان کی بیٹی تو دماغی طور پر ٹھیک بھی نہیں تھی، لیکن ہمیں تو لگا تھا کہ شاید اسے بہلاوا دینے کے لیے دلہن بنا کر لائے ہیں، مگر انہوں نے تو ہاتھ ہی کر دیا۔ اچانک سے کوئی دلہا نکل آیا تو انہوں نے اپنی بچی کو بیاہ دیا، یہ نہیں کہ مڑ کر اس کا کوئی اتا پتا لے، بلکہ جیسے ہی وہ دلہن گئی ہے تو پیچھے ان لوگوں نے اپنی گاڑی پکڑی اور چلے گئے۔ سامان تو پہلے ہی بھیج چکے تھے۔ اب اندر کے کیا معاملات ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بات بتاؤں، کافی عجیب لوگ تھے، ہمارے محلے میں رہنا ہی دوبر ہو گیا تھا۔ ان کے گھر کی خواتین اکثر ہی محلے داروں سے لڑ رہی ہوتی تھی۔ اب وہ آدمی کھڑا ہو کر بڑی تفصیل سے ایک ایک بات بتا رہا تھا، جبکہ وہ ایک بات اس کے لیے تو چسکا تھی، جبکہ روحان کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ آدمی سوائے باتوں کے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور واپسی کے لیے گاڑی چلا دی۔ ایک بات کا تو اسے یقین آ چکا تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا اس نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن یہ دھوکہ کیوں دیا ہے یہ تو صرف وہی بتا سکتی تھی، اور اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ نہیں، اس پاگل لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، جب وہ گھر لوٹا تو دیکھا وہ لڑکی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بیٹھی سو رہی تھی، اور سوتے ہوئے وہ بے حد معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو روحان کا دل ڈولنے لگا، لیکن فوراً ہی وہ خود پر قابو پا کر واش روم میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو دیکھا اس لڑکی نے ابھی تک بھاری زیورات اور لہنگا پہن رکھا تھا اور وہ کافی بے آرام بھی لگ رہی تھی۔ روحان خاموشی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، لیکن نیند کس سے آنی تھی؟
دراز سے سگریٹ نکال کر پھونکنے لگا اور پھر اپنی وہ پرانی تمام چیٹ پڑھنے لگا جو پری کے ساتھ کی تھی۔ لیکن ابھی 2-3 منٹ ہی بیتے تھے جب اسے اپنا موبائل پوری شدت سے زمین پر دے مارا، جو لمحے میں ہی چکنا چور ہو گیا تھا۔ موبائل نیچے دے مارنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی سو رہی ہے۔ روحان بوکھلا کر اس کے سامنے آیا، مگر وہ ابھی تک سو رہی تھی، شاید اس کی نیند بے حد گہری تھی، تبھی تو اسے اتنے شور سے بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے حسن کا مقابلہ نہیں تھا، وہ واقعی میں کوئی پری تھی، اور ورنہ جس پری سے وہ محبت کرتا تھا وہ تو اس معصوم سی لڑکی کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں پر بیٹھا اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اسے یہ خیال آیا کہ روحان اس پر مکمل تسلط اور حق رکھتا تھا، وہ جسے چاہتا جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا۔ روحان ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے کر دیے تو وہ ایک دم بچوں کی طرح ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی اور وہ حیرت سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسے پہچان نہیں رہی۔ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بولی، تم کون ہو؟ نکلو میرے کمرے سے باہر، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس کا انداز اور لہجہ دونوں ہی بدلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو بولنے میں بھی خپتی لگ رہی تھی اب بالکل باشعور اور ٹھیک لگ رہی تھی۔ روحان کا ماتھا ٹھنک گیا، وہ نرمی سے بولا، شوہر ہوں میں تمہارا، بھول گئی ہو کہ ہمارا نکاح ہوا ہے؟ اس بات پر پری نے گہرا سانس لیا اور چپ چاپ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ روحان کو محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر خوف ہلکورے لے رہا ہے۔ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اوپر بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ، روحان اب بڑے سکون سے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بولا تو وہ جلدی سے بولی، مجھے مما کے ساتھ سونا ہے۔ یہ بات سن کے روحان واقعی میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے وہ بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی اور اچانک سے اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی بدل گئے تھے۔ چپ چاپ جا کر سو جاؤ، اب تنگ مت کرو مجھے، یہ بول کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ بھی عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ ڈرامہ رچا رہی تھی یا واقعی میں وہ پاگل تھی، اور اگر پاگل تھی تو اس کے پلے کیوں باندھی گئی تھی؟ پوری رات سگریٹیں پھونکتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح وہ کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، گڈ مارننگ، میرا فیڈر بنا دیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پوری رات خود کو سگریٹیں پی پی کر جو تھوڑا پرسکون کیا تھا، کمرے میں آتے ہی پری کی بات پر وہ الجھ گیا اور اسے ڈانٹ بھی دیا۔ بجیا تو مجھے روز فیڈر بنا کر دیتی تھی، آپ بھی بنا دیں۔ مجھے انہوں نے کہا تھا جب میری شادی ہو جائے گی تو میرا دلہا مجھے روز فیڈر بنا کر دے گا، چاکلیٹ والا۔ روحان ایک دم لاجواب ہو چکا تھا، کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا جب پری نے دوبارہ پھر شور مچا دیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے فیڈر چاہیے۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آیا اور بازار سے اس کے لیے واقعی فیڈر بھی خرید لایا، اور اب جو بھی تھا فی الحال تو اسے اس لڑکی کی ہر بات ماننی تھی، جب تک وہ اصل مدے تک پہنچ نہیں جاتا، اور اگر وہ اس لڑکی کی بات نہ مانتا تو وہ اتنا ہنگامہ کرتی تھی کہ بندہ پاگل ہونے والا ہو جاتا تھا۔ اپنے لیے آتے ہوئے ناشتہ لے آیا تھا اور اس کے لیے فیڈر بنا کر کمرے میں لایا تو وہ اپنے کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ تمہیں کپڑے بدلنے آتے ہیں؟ روحان اب اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے ایک ایک تاثر کو نوٹ کر رہا تھا کہ کہیں وہ لڑکی چوکے اور وہ فوراً اسے پکڑ لے۔ کپڑے؟ ہاں ہاں نا آتے ہیں، مجھے بجیا نے سکھائے تھے، کیسے چینج کرتے ہیں؟ روحان اب بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئی اور اپنی شرٹ پر ہاتھ ڈال کر اسے اتارنے ہی والی تھی جو وہ جلدی سے بولا، چپ کر کے فیڈر پیو اور اس کے بعد مجھے کوئی بھی ہنگامہ نہیں چاہیے۔ وہ خاموشی سے لیٹ کر فیڈر پینے لگی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ یہ بات سن کے پری کی آنکھیں تو پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ وہ بڑی حیرانگی والے انداز میں روحان کو دیکھنے لگی، پھر جلدی سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلائے اور کہا، ہاں بالکل کروں گی، اور بھاگ کر عین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولی، آج سے ہم دونوں دوست ہیں، تم بتاؤ تم میرے ساتھ ٹام اینڈ جیری دیکھو گے؟ روحان بوکھلا گیا۔ اس نے ٹام اینڈ جیری دیکھنے کے لیے تو دوستی نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کی تھی کہ تاکہ وہ اصل بات تک پہنچ سکتا۔ جتنا بھی اس لڑکی کو پتا تھا اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگلوا کر وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی جاتا، لیکن اب کیا کرتا، مجبوراً ہاں میں سر ہلا کر بولا، بالکل، لیکن تم میری ہر بات مانو گی تو پھر ہی میں دوستی کروں گا، تم مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرو گی اور بالکل ویسا کرو گی جیسا میں کہوں گا۔
جی ڈن، میں وہی کروں گی جو آپ مجھے کہیں گے، لیکن پھر آپ کو مجھے ایک ٹافی بھی دینی پڑے گی۔ بجیا بھی مجھے ٹافی دیتی تھی جب میں ان کی ہر بات مانتی تھی، بتاؤ آپ بھی دو گے نا ٹافی مجھے؟ روحان نے ضبط کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس سے زیادہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور اپنے گھر بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ وہ تو صرف ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا اور اب بری طرح سے اس محبت کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ یہ فلیٹ بھی اس کے ایک دوست کا تھا جہاں پر وہ پری کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ بھی وہیں پر بیٹھا تھا جب اس کے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ روحان نے فون کان سے لگایا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پری کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ روحان، مجھے بھول جانا اور بہتر ہے دوبارہ میرا پیچھا مت کرنا۔ یہ بول کر اس نے روحان کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور فون رکھ دیا، جبکہ فون پر پری پری کہتا رہ گیا تھا۔ پھر اچانک سے اس کی نظر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی تو اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی پری کو نہیں پا سکا تھا۔ تمہاری بچیا کا نام کیا ہے؟ وہ دوبارہ پھر ایک تفتیشی افسر کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، مگر وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے سخت لہجے اور ڈانٹنے والے انداز سے ایک دم سے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ کے بولی، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ روحان مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا کرتا، کہاں جاتا، کس سے بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ پورا دن باہر ہی بیٹھا رہا، جبکہ پری ڈر کر اندر کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے صبح کا فیڈر پیا ہوا تھا، کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ تقریباً 4 بجے روحان دوبارہ پھر کمرے میں گیا تو اسے دیکھا وہ بیڈ کے ساتھ ٹیل لگا کر بیٹھی، گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ روحان نے پوچھا تو اس نے خفگی میں اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ روحان دوبارہ پھر بولا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، آپ گندے ہیں۔ دوست آپ کی طرح نہیں ہوتے، وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے صبح سے بھوک لگی ہے، آپ نے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا۔ بجیا نے مجھے کھانا بنانا بھی نہیں سکھایا، اگر سکھایا ہوتا تو میں خود ہی بنا کر کھا لیتی۔ منہ دوسری طرف کیے وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ روحان کو یہ بات سن کے برا لگا کہ واقعی میں اس لڑکی کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، جو ہوا تھا پری نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اب اس کا اور اس لڑکی کا نکاح کرانے کی اصل وجہ کیا تھی، یہ تو وہ معصوم نہیں جانتی تھی، نہ ہی روحان اس بات سے واقف تھا۔ اسے بہت افسوس ہوا، کم سے کم انسانیت کے ناطے ہی وہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ سکتا تھا، جبکہ قصور ان دونوں کا ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے آیا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، لیکن پھر اگر چھوڑتا تو کہاں جاتی؟ وہ اس کے تو گھر والے ہی وہاں سے جا چکے تھے، ان کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس سے ایک دم سر سے اتار کر پھینک دیا گیا۔ اب مزید دوبارہ کوئی بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، کیا کھانا ہے تم نے؟ روحان نے اسے نرمی سے دیکھ کر پچکارتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ منہ بنا کر بیٹھی رہی۔ تو وہ پھر بولا، بتاؤ کیا کھانا ہے، چلو آؤ ہم باہر ہوٹل پر کھانا کھا کر آتے ہیں۔ کیا سچ؟ ہاں بالکل سچ، آ جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، وہاں جا کر تم بالکل بھی شور نہیں مچاؤ گی، نہ ہی کوئی بات کرو گی، چپ چاپ کھانا کھا کر ہم گھر واپس آئیں گے، پھر ہم باتیں کریں گے۔ لیکن آپ کو مجھے آئس کریم بھی کھلانی ہوگی، پری ایک دم چہک کر بولی۔ تو روحان بھی مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آئس کریم بھی کھا لیں گے، مگر تم اپنا وعدہ یاد رکھنا، چلو آؤ۔ کھانے میں کیا کھانا چاہو گی؟ وہ بیڈ سے اتر کر اپنا جوتا پہن رہی تھی، تبھی روحان نے پوچھا تو وہ شرما کر بولی، جو آپ کھائیں گے میں بھی وہی کھا لوں گی۔ یہ بات سن کے اس کے منہ سے بے اختیار کہکا امڑ کر باہر آیا۔ وہ اس لڑکی کو چاہنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پری نے اس وقت کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ وہ روحان کے ساتھ ویسے ہی باہر نکلنے لگی تو وہ حیرت سے بولا، کوئی دوپٹہ نہیں لوگی؟ چھوٹے بچے تو دوپٹہ نہیں لیتے، وہ منہ بنا کر بولی۔ تو روحان نفی میں سر ہلا کر بولا، ادھر آؤ، یہ دوپٹہ لو، پھر ہی میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اور اب تم چھوٹی نہیں ہو، تم بڑی ہو گئی ہو، تم اب سے وہی کرو گی جو میں کہوں گا، میری ہر بات مانو گی، ٹھیک ہے؟ اس نے بڑے پیار اور آرام سے سمجھانے پر وہ بڑے سکون سے مان بھی گئی تھی۔ روحان نے نرمی سے دوپٹہ اس کے چہرے کے گرد دے دیا اور اپنے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے باہر لے آیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جہاں پر لوگوں کا ہجوم کافی کم تھا۔ روحان نے وہ جگہ کافی سوچ سمجھ کر چنی تھی، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کی بات ضرور مانے گی۔ اگر وہ وہاں پر کوئی ہنگامہ کرتی بھی تو وہاں پر اتنا رش نہیں تھا کہ اس کے بعد کو بڑھا چڑھا کر لیا جاتا۔ وہ بڑے سکون سے اسے کور کر سکتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا، لیکن اس پورے دورانیے میں ایک مرتبہ بھی پری نے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کی جس پر روحان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کھانے کے بعد وہ نرمی سے اپنے منہ
کے گرد دونوں ہاتھ رکھ کر سرگوشی کے انداز میں بولی، آئس کریم۔ روحان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں ضرور کھلاؤں گا، بس صبر رکھو۔ اس بات پر وہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ روحان نے بل پے کیا تو دونوں ہی نکل کر باہر آ گئے۔ تبھی بارش ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر پری ایک دم سے خوش ہو گئی اور اپنے ہاتھ دونوں سامنے کی طرف پھیلا دیے۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں اس کے ہتھیلیوں پر پھیلنے لگی، جبکہ روحان کو الجھن ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، پیچھے پری کو بلاتا رہا کہ آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ تو اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ دوبارہ پھر وہ باہر آیا اور پری کو کلائی سے تھام کر گاڑی کے اندر لے گیا، جبکہ وہ مسلسل ضد کر رہی تھی، اسے بارش میں کھیلنا ہے۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، چپ کر کے بیٹھو، ابھی ہمیں آئس کریم بھی کھانی ہے، اگر تم نے ضد کی تو میں تمہیں آئس کریم بھی نہیں کھلاؤں گا۔ اچھا سوری، منہ بسور کر وہ شیشے سے باہر حسرت امیز نگاہوں سے بارش کو دیکھنے لگی۔ روحان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، لیکن کوئی بھی رد عمل دیے بغیر گاڑی چلا دی۔ وہیں ایک جگہ سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آئس کریم لے کر وہ توڑنا گھر آ چکے تھے، لیکن بارش ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، دیکھیں اب تو میں نے تنگ نہیں کیا، میں پلیز باہر بارش میں کھیل لوں۔ روحان نے منع کرنا چاہا تو وہ پھر بولی، منع مت کریں پلیز، مجھے کھیلنے دیں۔ اس کا لہجہ اتنا معصومانہ تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے منع نہیں کر پایا، لیکن سخت لہجے میں بولا کہ ٹھیک ہے، 10 منٹ کے بعد تم اندر ہوگی۔ اوکے ڈن۔ یہ بول کر وہ بھاگتی ہوئی ٹیرس پر چلی گئی اور روحان اندر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ تو بڑے مزے سے بارش میں بھاگتی دوڑتی گھوم رہی تھی، کبھی کوئی گانا گنگنانے لگتی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت وہ دنیا کی سب سے خوش لڑکی ہے اور اس لمحے کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے۔ شاید اس سے زیادہ بارش کو آج تک کسی نے انجوائے نہیں کیا ہوگا۔ روحان کو اندر کھڑا دیکھ کر اس نے اپنے پاس بلایا، مگر اسے نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا، کیونکہ اسے بارش بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایسے ہی گیلے ہونے کے بعد نہانا پڑتا تھا، پھر کپڑے تبدیل کرنا اسے بہت لمبا کام لگتا تھا۔ تقریباً ابھی 5 ہی منٹ ہوئے تھے کہ چونکہ بارش مسلسل ہو رہی تھی تو پری ایک دم بھیگ چکی تھی، دوپٹہ بھی اس کا اندر پڑا ہوا تھا، تو بارش کی وجہ سے اس کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہونے لگے۔ چند لمحے تو روحان اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر اپنی نگاہیں جھکا دیں۔ بے شک وہ اس کی بیوی تھی، لیکن فی الحال وہ اسے بیوی نہیں سمجھتا تھا۔ اگر اس کے ساتھ رہ رہا تھا یا اچھائی کر رہا تھا تو وہ صرف اور صرف ہمدردی اور انسانیت کے ناطے تب تک تھا جب تک وہ اصل بات تک پہنچ نہیں پاتا۔ بس کرو، اندر آ جاؤ، واپس مڑتے ہوئے روحان نے اونچی آواز میں کہا، تو وہ فوراً اس کی بات مانتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اس کا پورا بدن بھیگا ہوا تھا اور پانی نیچے فرش پر آنے لگا تو روحان اسے ڈانٹنے لگا، لیکن پھر اپنی نگاہیں جھکا گیا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پری پر ایک بھرپور نگاہ ڈال سکے۔ ذہنی طور پر بے شک وہ ایک 10 سالہ بچی کی طرح ریاکٹ کر رہی تھی، لیکن دکھنے میں اس وقت اس کا حسن اپنے عروج پر تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بچی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قاتل حسینہ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ روحان کو لگا اگر ایک نظر بھی بھر کر اس نے پری پر ڈال لی تو شاید وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ تبھی جتنی ہو سکتا تھا احتیاط برت رہا تھا۔ میں کپڑے نکال دیتا ہوں، تبدیل کر لو۔ یہ بول کر وہ الماری کی جانب بڑھا، لیکن وہاں پر اس کے سارے کپڑے ہی استری کرنے والے تھے۔ اس نے اپنی ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر اٹھا کر اس کی جانب اچھال دیا، لیکن ابھی بھی دیکھا نہیں تھا۔ جاؤ یہ چینج کر کے آؤ۔ اپنے موبائل میں صرف مصروف ہو کر وہ سنجیدگی سے بولا تو پری کندھے اچکاتے ہوئے واش روم میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس نکلی تو روحان اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دوبارہ پھر مبہوت ہو گیا۔ وہ بالکل ویسی ہی لڑکی لگ رہی تھی جیسے ہی عام طور پر انٹرنیٹ پر ماڈلز دکھائی دیتی تھیں۔ یہاں کوئی اداکارہ، بھرپور جسم اور بے حد خوبصورت حسن، آخر کمی کس شے کی تھی اس لڑکی میں؟ وہ بے اختیار ہو کر اس کی کٹاؤدار ہونٹوں کو دیکھنے لگا، لیکن فوراً ہی خود کو ڈپٹ کر اپنا دھیان کہیں اور مبذول کروا لیا۔ پری چپ چاپ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو روحان کو لگا کہ شاید وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ روحان نے اسے دیکھا تو واقعی میں پری کے دیکھنے کے انداز میں کافی تبدیلی آئی ہوئی تھی، مگر روحان کے دیکھنے پر فوراً سے اس کا چہرہ دوبارہ پھر معصومیت سے بھر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب روحان کو یقین ہو گیا کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس کے ساتھ کوئی ڈرامہ کر رہی ہو، یا پھر حقیقت چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ اس لڑکی کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ کبھی کبھار وہ ایک لڑکی کی طرح لگتی تو کبھی ایک چھوٹی بچی کی طرح، لیکن ابھی اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ ثابت کر سکتا کہ پری ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ سو جاؤ، تمہیں نیند آ رہی ہے، روحان نے غمگین لہجے میں کہا،
کیونکہ وہ جانتا تھا اگر مزید تھوڑی دیر وہ دونوں جاگتے رہے تو روحان شاید خود پر سے اپنا اختیار کھو دے، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی معصوم تھی، یا پھر اگر وہ چالاک بھی تھی تو اس کا راز جانے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اپنے رشتے کو ختم کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس سے مزید آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اس بات پر پری نے کندھے اچکائے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ روحان بھی صوفے پر لیٹ گیا، لیکن دل و دماغ میں آندیاں چل رہی تھی۔ وہ پری سے محبت کرتا تھا اور بہت محبت کرتا تھا۔ اچانک سے ہی وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ ان کی محبت میں کوئی بھی عام لڑائیاں یا مسئلے مسائل نہیں تھے۔ پہلے دن سے ہی پری نے آ کر خود بتایا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ حالانکہ روحان اگر نارمل اسے دیکھتا تو شاید پری میں اسے کوئی بھی دلچسپی محسوس نہ ہوتی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی خود آ کر بتا رہی ہے وہ اسے پسند کرتی ہے تو ضرور وہی لڑکی اس کے لیے بنی ہے۔ بس پھر کیا تھا، دونوں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ باتوں سے ہوتے ہوتے ان دونوں کے لیے اس محبت سے نکلنا ناقابل برداشت ہو گیا۔ روحان کئی مرتبہ اس سے شادی کے لیے بول چکا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے خود بھی چاہ رہے تھے کہ روحان کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، لیکن فی الحال وہ ہاسٹل میں تھا۔ گھر والوں کا علم نہیں تھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ 4 مہینے ہوئے تھے صرف جب وہ پری کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا تھا۔ 4 مہینے بعد ایک دن اچانک سے پری شادی کا کارڈ لے کر اس کے پاس آئی اور کہا اس کے گھر والے زبردستی اس کا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ روحان نے کافی سمجھانا چاہا، مگر وہ اپنے والدین کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اپنے والدین کے خلاف جانے کی بجائے کڑوا گھونٹ بھرنا زیادہ آسان تھا۔ روحان کے لیے تو دن اور رات دونوں ہی قیامت بن چکے تھے، کیونکہ پری کو وہ چاہتا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے آ کر خود بتایا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے۔ جس دن پری کی شادی تھی وہ کارڈ لے کر بیٹھا تھا، وہ اس کی شادی پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی پری کا فون آیا کہ روحان مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بھاگا بھاگا شادی پر پہنچا تو دیکھا وہاں پر عجیب ہی سما تھا۔ دلہے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ باراتی تھے، ہر کوئی پری کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ تب بھی روحان نے آگے بڑھ کر اسے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی خوش تھا کہ گھر والوں کو بعد میں بتا دے گا، اور اس کے گھر والے اسے سمجھتے تھے اور اسے ان کی ناراضگی کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ شادی کر لی، لیکن شادی کرنے کے بعد جب وہ پری کو اپنے ساتھ اپنے دوست کے فلیٹ میں لے کر آیا تو اندازہ ہوا وہ لڑکی کوئی اور تھی، اور اصل پری جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا شاید آخری پہر تھا جب اچانک سے روحان کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کے اوپر کمفرٹر ڈالا ہوا تھا۔ سردیوں کے آنے کے دن تھے تو فضا میں ہلکی پھلکی خنکی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے کمفرٹر کو دیکھا، کیونکہ اچھی طرح یاد تھا وہ یہاں پر بغیر کمفرٹر کے لیٹا تھا، حتیٰ کہ کمفرٹر الماری سے نکالا تک نہیں تھا۔ پھر اس نے حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں پر پری گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تو بے اختیار ہو کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، نہ جانے کیا راز چھپا کر بیٹھی تھی اور بتاتی بھی نہیں تھی۔ پری نے ہلکی سی حرکت کی تو روحان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم جو بھی ہو، میں تمہارا راز بہت جلد نکالوں گا۔ وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ اگلے دن اٹھے تو روحان نے ناشتہ باہر کرنے کا کہا۔ وہ کافی پرجوش ہو گئی اور کپڑے تبدیل کر کے فوراً سے ناشتہ کرنے کے لیے آ گئی۔ روحان خاموشی سے اسے اپنے ساتھ ناشتہ کروانے کے لیے لے گیا، اور پھر جیسے ہی ناشتہ سرو ہوا تو واش روم کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا اور ایک جگہ پر چھپ کر پری کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ کافی دیر بیت جانے کے بعد بھی جب روحان واپس نہیں آیا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی اور بوکھلا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ پھر ایک دم سے رونے لگی، اونچی اونچی، یہاں تک کہ دکان والے بھی پریشان ہو گئے۔ روحان بھی گہرا سانس بھر کر اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ ڈرامہ کر رہی تھی تو اسے رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہو۔ روحان نے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹا اور ناشتہ کر کے اسے ساتھ لیے واپس آ گیا۔ گھر آ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ آن لائن کام کرتا تھا، یونیورسٹی سے چھٹیاں چل رہی تھیں تو پورا دن گھر پر ہی گزر جاتا تھا۔ اچانک سے پری نے اسے بلایا اور اس کے آگے ایک ٹرے کر دی۔ روحان نے ایک نگاہ ٹرے پر ڈالی اور دوسری پری پر جو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ٹرے میں کافی کا مگ رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ شرماتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے ڈراموں میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جب شوہر کام کرتا ہے تو بیویاں اس کے لیے چائے یا کافی بنا دیتی ہیں۔ مجھے چائے بنانی تو نہیں آتی تو میں نے آپ کے لیے کافی بنا دی۔ روحان بڑے غور سے اسے دیکھتا رہا۔
کافی تو نہیں تھی گھر میں، پھر تم کہاں سے لائی ہو؟ بجائے اس بات پر خوش ہونے کے وہ ابرو چکا کر بولا تو وہ بھی بغیر ڈرے یا جھجکے نرمی سے بولی، میرے بیگ میں کافی پڑی ہے، جب دل چاہتا ہے گرم پانی میں ڈال کر پی لیتی ہوں۔ روحان کے تنے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑے۔ وہ جتنا اس لڑکی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ تجسس سے اس کے پاس بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگی جہاں وہ اپنے ایک آن لائن پروجیکٹ کو مکمل کر رہا تھا، لیکن وہ پروجیکٹ مکمل ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پری نے نرمی سے پوچھا تو وہ الجھ کر بولا، مجھے ایک ایپ بنانی تھی مگر نہیں بن رہی، اس کا سافٹ ویئر ہی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن تمہیں سمجھاؤں گا تو تمہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا، رکھو اسے بعد میں دیکھ لوں گا۔ یہ بول کر اس نے کافی اٹھا لی اور گھونٹ گھونٹ پڑھنے لگا، جو کہ پری نرمی سے بولی، کتنا کام رہ گیا آپ کا؟ کام بس ہو گیا، ایک آخری سٹیپ ہے، وہ ہو گیا تو میری ایپ بن جائے گی۔ تھوڑا سافٹ ویئر کا مسئلہ آ رہا ہے، مجھے شاید اس کی کوڈنگ سمجھ نہیں آ رہی تبھی کام نہیں ہو پا رہا۔ خیر تم چھوڑو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ پری نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر اسے بتانے لگی کہ رات خواب میں اس نے موٹو پتلو کے ساتھ مل کر سموسے کھائے تھے۔ روحان کوئی بھی تاثر دیے بغیر اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ تھک گیا تھا اس چوہے بلی کے کھیل سے۔ آخر کب تک وہ اس لڑکی کو لے کر وہاں پر بیٹھ سکتا تھا؟ کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا تھا، یا تو وہ اسے اپنے گھر لے جاتا یا پھر چھوڑ دیتا، اور اگر چھوڑتا تو وہ معصوم لڑکی اس شہر میں کہاں جاتی؟ شادی سے لے کر اب تک کوئی بھی رابطہ نہیں کیا تھا اس کے گھر والوں نے، پھر کیا وہ اس لڑکی کو اپنے گھر لے جائے اور اپنے والدین کو بتایا کہ بظاہر 20-19 سال کی دکھنے والی لڑکی حقیقتاً 10 سالہ دماغ رکھتی ہے۔ پتہ نہیں پری کیا بات کر رہی تھی، تبھی انہیں نرمی سے اس کی ٹانگ ہلائی تو وہ چونک گیا۔ کیا بات ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ایک دم سے وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، پھر کافی کا مگ وہیں رکھتا ہوا باہر آ گیا۔ دماغ تو پہلے ہی کافی الجھا ہوا تھا، اوپر سے پری کی باتیں عجیب ہی گھمانے والی تھیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ کھانے سے کارٹون پر چلی جاتی اور کارٹون سے ہوائی جہاز پر۔ اب بھی نہ جانے وہ کسی درخت کی بات کر رہی تھی جو جادوئی تھا اور اس سے پیسے اترتے تھے۔ اس نے کسی ویڈیو میں وہ درخت دیکھا تھا اور اب روحان کو اس کی پوری کہانی بڑے سکون سے سنا رہی تھی، جس پر وہ عاجز آ کر اسے ڈانٹ بھی چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو نرمی سے بولا، پری میں باہر جا رہا ہوں، مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے، تھوڑا یہ پروجیکٹ کرنا ہے ڈسکس، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اور میں دروازہ باہر سے بند کر رہا ہوں، کوئی ہنگامہ مت کرنا، آتے ہوئے تمہارے لیے برگر بھی لے کر آؤں گا۔ بچوں کی طرح ایک ایک بات اسے سمجھاتا اور پھر اسے یقین دہانی کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اس نے واقعی میں اکرم کو فون کر کے کیفے میں بلایا ہوا تھا، اگر وہ اپنا پروجیکٹ آج مکمل کر کے نہیں بھیجتا تو اس کی پوری پیمنٹ کٹ جانی تھی، کیونکہ کب سے وہ اس ایپ پر کام کر رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تو وہاں پر بیٹھ کر وہ اکرم کا انتظار کرتا رہا، مگر اسے شاید کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی یا پھر وہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فون کر کے معذرت کر لی کہ کل آ جاؤں گا، آج میں نہیں آ سکتا۔ روحان ایک دم سے بددل ہو گیا اور چائے پی کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا۔ پری کے لیے ایک برگر لے کر وہ گھر واپس آیا تو وہ شیشے کے سامنے بیٹھی میک اپ کر رہی تھی۔ شاید میک اپ کرنے کا اسے بہت شوق تھا، تبھی جب بھی تھوڑا فارغ وقت ملتا تو یوٹیوب پر ویڈیو لگا کر اپنا میک اپ کرنے میں مگن ہو جاتی تھی۔ روحان نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ یہ لو برگر لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے، شو پر بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا تو وہ ایک دم خوش ہو کر مسکرا دی اور پھر آگے بڑھ کے کھانے لگی، ساتھ ہی روحان کو لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 3 منٹ بیت چکے تھے، تب تک وہ اپنا آدھا برگر بھی مکمل کر چکی تھی، اور پھر اچانک سے روحان نے اپنا سر اوپر اٹھا کر گہری نگاہوں سے پری کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ عجیب تھا، بہت ہی عجیب، شاید یہ تاثر ہی نہیں روحان کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے واقعی میں وہ ڈر بھی گئی تھی۔ برگر کا بائٹ منہ میں ہی رہ گیا، جیسے حلق سے اتارنا وہ بھول چکی تھی۔ روحان نے دوبارہ پھر لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھا اور پھر اپنا سر اٹھا کر پری کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم نے میرا لیپ ٹاپ چھیڑا تھا؟ پری کے تو حواس اکٹھا ہو چکے تھے۔ نفی میں سر ہلایا تو روحان ایک دم لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کے چیل کی مانند اس کی طرف جھپٹا اور پھر پری کا گلا اپنے ہاتھ میں دبوچ کر بولا، تم نے میرا لیپ ٹاپ چھیڑا تھا کیا؟ اس معصوم سی لڑکی نے کبھی بھی روحان کا اتنا وحشی پن نہیں دیکھا تھا۔ وہ کھانسنے لگی، برگر ہاتھ سے نیچے گر چکا تھا۔ روحان پھر چبا چبا کر بولا، کیا تم نے میرا لیپ ٹاپ چھیڑا تھا؟ اب پری کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا جو روحان اتنی بری طرح اسے سزا دینے پر آیا ہوا تھا۔ پری، میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، تم نے میرے لیپ ٹاپ کو چھیڑا تھا؟ تو بلا کر اس نے نفی میں سر ہلایا تو فوراً سے روحان نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کے سامنے لاتا ہوا مختلف سلائیڈز اوپن کر کے دکھانے لگا
اور بولا یہ دیکھو تمہارے سامنے میں کام کر رہا تھا، تب تو اس کی کوڈنگ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، میں الجھا ہوا تھا، اب جب میں واپس آ کر دیکھا ہے تو ساری کوڈنگ ایک دم درست ہے، کوئی معجزہ ہو گیا ہو جیسے۔ پری بھی حیرانی سے وہ سب دیکھتی رہی جو روحان اسے دکھا رہا تھا، مگر اب بھی وہ نفی میں سر ہلا کر بولی مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کا لیپ ٹاپ نہیں لیا۔ روحان کو اس کی بات پر بہت ہنسی آئی تھی، اس لڑکی نے اپنی طرف سے روحان کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی اور واقعی میں وہ اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہو بھی چکی تھی، کوڈنگ ایک دم ٹھیک ہو گئی تھی جسے ایک ہی مرتبہ سافٹ ویئر میں ڈالتے ہی ایپ بننے میں چند منٹ لگے تھے۔ اچھا ادھر آؤ، یہ بول کر روحان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب کی اور سنجیدگی سے بولا یہ کوڈنگ غلط تھی مگر اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، ایسا تو کوئی جادو نہیں میرے پاس۔ تو وہ اپنی گردن کو پکڑ کر بولی سچ میں مجھے نہیں پتا۔ روحان اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، گویا اس کے ایک ایک انداز کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہتے اس نے ایک ایپ کھولی جہاں سامنے ہی پری کی آدھی ادھوری تصاویر تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا ماتھا ایک دم سے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ ایک خفیہ ایپ تھی کہ اگر روحان کے علاوہ کوئی بھی اس کا لیپ ٹاپ استعمال کرتا تو وہ ایپ اس کی بغیر کوئی پتہ چلائے تصاویر بنا لیتی تھی، اور ایسا ہی پری کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی تصاویر بن چکی تھی، وہ منہ کھولے کبھی اپنی تصاویر کو دیکھتی تو کبھی روحان پر ایک نگاہ ڈال لیتی۔ وہ ایک دم سے پلٹ کر اس کے اوپر جھپٹا اور بولا بتاؤ کیوں آئی ہو میری زندگی میں؟ تم ٹھیک ہو؟ بالکل مجھے پہلے شک تھا مگر اب یقین ہو چکا ہے۔ لیکن پری سے کوئی بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی، وہ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ بتاؤ کون ہو تم، اور وہ لڑکی کہاں ہے جس سے میں واقعی میں محبت کرتا تھا؟ یہ کہتے ہوئے ایک چٹکے سے اس نے پری کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ وہ ایک دم درد سے کراہنے لگی تو وہ سنجیدگی سے بولا پہلے تو میں تمہیں معصوم اور پاگل سمجھتا رہا، لیکن اب مجھے علم ہو گیا ہے کہ ضرور تم کسی مقصد کے تحت میری زندگی میں آئی ہو۔ بتاؤ مجھے کون ہو تم؟ وہ رونے لگی مگر روحان نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا۔ بتاؤ کون ہو؟ میں پری ہوں جو لڑکی آپ کے پاس آئی تھی، اس کا نام ہنا تھا اور وہ میری کزن ہے۔ اس نے ہی یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا کہ مجھ سے جان چھڑائی جا سکے۔ میرے والدین کی وفات ہو چکی تھی، ان کے مرنے کے بعد ساری جائیداد میرے نام ہو گئی، مگر میرے چچا چاچی یہ سب برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مجھے بہت تکلیف دیتے تاکہ میں اپنی جائیداد ان کے نام کر دوں۔ میں نے اپنی جائیداد انہیں دے بھی دی ساری کہ شاید اب وہ لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد تو حالات مزید خراب ہو گئے، مجھے کام والی بنا کر رکھ لیا۔ پھر ایک دن میں نے ایک ڈرامہ دیکھا جہاں لڑکی پاگل بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے، تو مجھے بھی یہ خیال آیا کہ میں خود کو ایسے ہی بچا سکتی ہوں۔ پاگل بنے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے بڑے آرام سے مجھے آپ کے ساتھ دھوکہ دے کر باندھ دیا اور خود مجھ سے جان چھڑوا کر یہ جگہ چھوڑ گئے۔ میں آپ کے پاس آ کر بھی اپنی حقیقت چھپاتی رہی، مجھے ڈر تھا کہیں آپ بھی مجھے اکیلا نہ کر دیں۔ یہ بول کر وہ ایک دم سے رونے لگی تو روحان کو لگا وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا کیونکہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تو اب روحان کافی دیر بعد بولا تو اب کیا جو آپ کہیں گے، اگر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں چھوڑ دیں، مگر میں وعدہ کرتی ہوں اگر آپ مجھے قبول کر لیں گے تو میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، پوری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ روحان غور سے اس کی بات سنتا رہا، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولا یہ بتاؤ کوڈنگ کیسے کی تھی؟ اس پر وہ شرما کر بولی مجھے ہیکنگ کا بہت شوق تھا، بس وہ سیکھنے کے چکروں میں کمپیوٹر سے کافی دیا علم مل گیا۔ روحان اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور پھر مسکرا کر بولا ٹھیک ہے، اگر تم اس کام میں میری مدد کر سکتی ہو تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ وہ بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگی تو روحان نے اسے بھینچ کر خود سے گلے لگا لیا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا اصل پری یہی ہے اور اسے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ رات روحان کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ جیسے بہت سمجھ رہا تھا وہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ثابت ہو رہی تھی۔ صبح جب روحان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کافی کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا پری اب بالکل بدل چکی تھی، اس کے بالوں کا انداز، اس کے بیٹھنے کا طریقہ، سب کچھ ایک باشعور اور پر اعتماد لڑکی جیسا تھا۔ روحان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ تھوڑا سا جھجکی لیکن پھر مسکرا کر بولی ناشتہ تیار ہے، میں نے آج آپ کے لیے آملیٹ بنایا ہے۔ وہ کارٹون والا فیڈر اب قصہ پارینہ ہوا۔ روحان بے اختیار ہنس دیا اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے محسوس کیا پری کا آئی کیو لیول عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ جس تیزی سے سافٹ ویئر کی کوڈنگ سمجھ رہی تھی وہ کسی ماہر کا کام تھا۔ ناشتے کے دوران روحان نے اسے بتایا اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اسے اس کا حق دلا کر رہے گا۔ پری کی آنکھوں میں پہلی بار تحفظ کا احساس چمکا تھا۔
روحان نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے پری کو اس کے اصل روپ میں اپنے گھر والوں سے ملوائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے ہنا یعنی اس کی کزن کا سراغ لگانا تھا جس نے اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ روحان نے اپنے لیپ ٹاپ پر کام شروع کیا اور پری نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ایسی ٹرکس بتائیں کہ روحان دنگ رہ گیا۔ وہ دونوں اب صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی ٹیم بن چکے تھے جو اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے تیار تھی۔ اگلے چند دن روحان اور پری نے ایک مشن کی طرح گزارے۔ روحان نے پری کا ایک نیا روپ دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اسے شاپنگ پر لے گیا جہاں پری نے اپنی پسند کے نفیس اور باوقار ملبوسات خریدے۔ اب وہ کہیں سے بھی وہ 10 سالہ بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اسی دوران روحان کو اپنے ایک ذرائع سے پتا چلا کہ ہنا اور اس کے گھر والے شہر کے دوسرے کونے میں ایک عالیشان بنگلے میں منتقل ہو چکے ہیں جو دراصل پری کی جائیداد بیچ کر خریدا گیا تھا۔ روحان کا خون کھول اٹھا، لیکن پری نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، روحان غصہ نہیں، عقل سے کام لیں، ہمیں انہیں وہاں سے نکالنا ہے جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ پری نے اپنی ہیکنگ کی مہارت استعمال کرتے ہوئے ہنا کے بینک اکاؤنٹس اور ان کے تمام ٹرانزیکشن کی تفصیلات نکال لی۔ اسے معلوم ہوا کہ ہنا نے روحان سے شادی کا ناٹک صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ پری کو کسی کے پلے باندھ کر ہمیشہ کے لیے اس کے چھٹکارا پا سکے اور جائیداد پر مکمل قبضہ کر لے۔ روحان نے پری کا ہاتھ تھاما اور اسے حوصلہ دیا کہ وہ اکیلی نہیں۔ اسی شام روحان نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ شادی کر چکا ہے اور کل اپنی دلہن کو لے کر گھر آ رہا ہے۔ اس کی ماں کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن روحان جانتا تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے کیونکہ اسے اپنی فیملی کو اس پوری سازش کے بارے میں بتانا تھا۔ روحان جب پری کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو سب دنگ رہ گئے۔ پری کے حسن اور اس کی گفتگو کے سلیقے نے روحان کے گھر والوں کا دل جیت لیا۔ روحان کی ماں نے جب پری کو گلے لگایا تو پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے برسوں بعد ممتا کی تپش محسوس کی تھی۔ تاہم روحان ابھی تک کسی کو پری کے پاگل ہونے کا ڈرامے یا ہنا کی بے وفائی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی رات روحان کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ یہ ہنا تھی جو اب اسے دھمکا رہی تھی، اگر اس نے پری کو چھوڑا نہیں تو اس کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ ہنا کو شاید یہ گمان بھی نہیں تھا کہ پری اب روحان کی طاقت بن چکی ہے۔ روحان نے وہ میسج پری کو دکھایا تو وہ مسکرائی اور بولی، اس سے لگ رہا ہے کہ اب میں وہی کمزور پری ہوں جو چھپ کر روتی تھی۔ اسے نہیں پتا کہ میں نے ہیکنگ صرف شوق کے لیے نہیں بلکہ انتقام کے لیے بھی سیکھی تھی۔ پری نے اسی وقت ہنا کا فون ٹریس کیا اور اس کے تمام خفیہ پیغامات اور وائس ریکارڈنگ نکالی جن میں وہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر پری کو مارنے، جائیداد ہتھیانے کی منصوبے بنا رہی تھی۔ روحان نے فیصلہ کیا کہ اب قانونی چارہ جوئی کا وقت آ گیا۔ وہ ان لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخری مرحلہ بہت کٹھن تھا لیکن روحان اور پری کے حوصلے بلند تھے۔ روحان نے ایک نامور وکیل سے رابطہ کیا اور تمام ڈیجیٹل ثبوت اس کے سامنے رکھ دیے۔ جب پولیس نے ہنا کے گھر پر چھاپا مارا تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ انہیں لگا تھا کہ پری کسی کونے میں پڑی رو رہی ہوگی، لیکن جب پری نے ایک بااعتماد خاتون کی طرح سامنے آ کر اپنے تمام جائیداد کے کاغذات اور ان کے جرائم کی فہرست پیش کی تو ہنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہنا نے روحان کی طرف دیکھ کر معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن روحان نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا، تم نے جس محبت کا مذاق اڑایا تھا اسی محبت نے آج مجھے سچائی تک پہنچایا ہے۔ ہنا اور اس کے والدین کو گرفتار کر لیا گیا اور پری کی تمام جائیداد اسے واپس مل گئی۔ گھر واپسی پر روحان نے پری سے پوچھا، اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے کیا تم اب بھی میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ پری نے روحان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نم آنکھوں سے کہا، روحان آپ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں ایک پاگل بچی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اب جب کہ میں آزاد ہوں تو اپنی پوری زندگی آپ کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ روحان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی جھوٹ، کوئی ڈرامہ اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ وہ دونوں اب ایک نئی زندگی دنیا بسانے کے لیے تیار تھے جہاں صرف سچی محبت اور ایک دوسرے پر بھروسہ تھا۔ ان کا یہ سفر جو ایک دھوکے سے شروع ہوا تھا اب ایک خوبصورت اور پائیدار رشتے میں بدل چکا تھا۔ ہنا اور اس کے گھر والوں کی گرفتاری کے بعد پری کو قانونی طور پر اس کی جائیداد اور گھر واپس مل گیا تھا، لیکن اس نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے وہ گھر اب تلخ یادوں کا مسکن تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ یتیم بچوں کے لیے وقف کر دے گی تاکہ کوئی اور بچہ ان محرومیوں کا شکار نہ ہو جن سے وہ گزری تھی۔ روحان اس کے اس فیصلے پر بے حد خوش تھا۔ اسے پری کی شخصیت کے نئے پہلو حیران کر رہے تھے۔ ایک شام جب وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، روحان نے شرارت سے پوچھا، پری کیا تمہیں اب بھی ٹام اینڈ جیری دیکھنے کا شوق ہے؟ پری نے کہکا لگایا اور بولی، وہ شوق نہیں تھا روحان، وہ میری ڈھال تھی۔ جب انسان حقیقت سے لڑ نہیں پاتا تو وہ بچپن کی چھاؤں میں پناہ لیتا ہے۔ اسی دوران روحان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اسے ایک بین الاقوامی سافٹ ویئر کمپنی سے بڑی آفر ملی، اور یہ سب اس ایپ کی وجہ سے تھا جس کی کوڈنگ پری نے ٹھیک کی تھی۔ روحان نے محسوس کیا
پری صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کا نصیب بھی ہے۔ تاہم سکون کے ان لمحوں میں ایک خلل تب آیا جب انہیں پتہ چلا کہ ہنا نے جیل سے ضمانت پر باہر آنے کی درخواست دی ہے اور وہ اب بھی باز نہیں آئی۔ اس نے ایک آخری چال چلنے کی کوشش کی اور روحان کی ماں کو فون کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ پری ایک خطرناک ذہنی مریضہ ہے جو کسی بھی وقت روحان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ روحان کی ماں پہلے تو پریشان ہوئی، لیکن جب انہوں نے پری کی آنکھوں میں سچائی اور روحان کے لیے بے پناہ محبت دیکھی تو انہوں نے ہنا کو منہ توڑ جواب دے کر فون بند کر دیا۔ اس واقعے نے روحان اور پری کو مزید قریب کر دیا اور انہوں نے فیصلہ کیا اب وہ اپنی زندگی کا باقاعدہ آغاز ایک نئی شروعات سے کریں گے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور روحان اور پری کی زندگی خوشیوں کے نئے رنگوں سے بھر گئی۔ روحان کی کمپنی اب شہر کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہونے لگی، جس کی کامیابی کے پیچھے پری کا ذہین دماغ اور روحان کی محنت تھی۔ ہنا اور اس کے گھر والوں کو ان کے جرائم کی مکمل سزا مل گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے قصہ پارینہ بن گئے۔ 1 سال بعد روحان نے پری کے لیے ایک سرپرائز پارٹی رکھی۔ یہ ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ پارٹی میں روحان نے سب کے سامنے پری کا ہاتھ تھاما اور کہا، آج سے 1 سال پہلے مجھے لگا تھا میری زندگی تباہ ہو گئی، میں ایک انجان لڑکی کے بوجھ تلے دب گیا ہوں، لیکن آج میں فخر سے کہتا ہوں اس پاگل پری نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ پری کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ اس نے مائک سنبھالا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، محبت صرف اس سے نہیں کہتے جو ہم اپنی پسند کے انسان سے کرتے ہیں، محبت وہ ہے جو ہم اس انسان سے نبھاتے ہیں جسے تقدیر ہمارے حوالے کرتی ہے۔ روحان نے مجھے اس وقت قبول کیا جب میں خود کو بھی قبول کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس رات آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پری نے بارش کی بوندوں کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کیا، لیکن اس بار وہ ڈر کر اندر نہیں بھاگی بلکہ روحان کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ بارش میں بھیگنے لگی۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔ اس کی کہانی جو ایک عجیب دھوکے اور مجبوری سے شروع ہوئی تھی اب ایک لازوال محبت کی داستان بن چکی تھی۔ روحان نے پری کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے یقین دلایا اب اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ یوں وہ پاگل پری اب روحان کی زندگی کی ملکہ بن کر ایک بھرپور اور خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ سچی محبت ہر زخم کو بھر دیتی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ روحان اور پری کی زندگی ایک خوبصورت ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن قسمت نے ابھی ایک اور پتا کھیلنا باقی تھا۔ ایک روز جب روحان اپنے آفس میں ایک بڑی میٹنگ میں مصروف تھا، اسے اطلاع ملی کہ کوئی خاتون اس سے ملنے آئی ہے اور وہ جانے سے انکار کر رہی ہے۔ روحان نے جب باہر آ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہنا کھڑی تھی، مگر وہ پہلے والی ہنا نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اس نے بتایا کہ جیل سے سزا کاٹ کر نکلنے کے بعد اس کے والدین اسے اکیلا چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گئے ہیں اور اب اس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے اور نہ کھانے کو روٹی۔ وہ روحان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، لیکن روحان کا دل ابھی تک اس کے دھوکے کو بھولا نہیں تھا۔ اس نے سختی سے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ جب روحان گھر پہنچا اور پری کو یہ سب بتایا تو پری کا رد عمل روحان کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ پری نے خاموشی سے روحان کا ہاتھ تھاما اور بولی، روحان، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اگر ہم بدلہ لینے پر اتر آئے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ میں اسے معاف کرنا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے قابل ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے دل سے نفرت کا بوجھ اتارنا چاہتی ہوں۔ روحان حیران تھا کہ جس لڑکی نے اتنا ظلم سہا اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ پری کے اصرار پر روحان نے ہنا کو ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ٹھہرایا اور اسے ایک معمولی سی نوکری دلوا دی تاکہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکے۔ ہنا کے لیے یہ پری کا سب سے بڑا تماچا تھا، ایک ایسا احسان جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہنا اب ان کی زندگی کے پس منظر میں ایک خاموش سائے کی طرح موجود تھی۔ وہ دور سے پری کو دیکھتی اور اپنی گزرتی ہوئی زندگی پر آنسو بہاتی۔ پری نے کبھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اسی دوران پری کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر روحان کے لیے ایسی خوشی تھی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ پورے گھر میں جشن کا سماں تھا اور روحان کی ماں تو پری کے صدقے اتارنے سے نہیں تھکتی تھی، لیکن اسی دوران ایک رات پری کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ پری کے ماضی کے صدمات اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ روحان اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ پری کے بغیر کتنا ادھورا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ہنا اسپتال کے کونے میں کھڑی رو رہی ہے اور پری کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔
اس لمحے روحان کو یقین ہو گیا کہ سچی اچھائی دشمن کا دل بھی بدل دیتی ہے۔ چند گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور مسکرا کر بتایا کہ پری اور بچہ دونوں محفوظ ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ روحان نے جب اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور پری کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اسے لگا کائنات کی تمام خوشیاں اس کی جھولی میں آ گری ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام دعا رکھا کیونکہ وہ واقعی ان کی دعاؤں اور صبر کا ثمر تھا۔ زندگی نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں سچائی اور ظرف ہو وہاں پر طوفان تھم جاتا ہے اور ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن اور مبارک صبح طلوع ہوتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش نے روحان اور پری کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ ننھی دعا ان کے گھر آنے سے جیسے در و دیوار مسکرانے لگے تھے۔ روحان اب آفس سے سیدھا گھر بھاگتا اور اپنا سارا وقت اپنی بیٹی اور پری کے ساتھ گزارتا۔ پری بھی اب ایک مکمل اور ذمہ دار ماں کے روپ میں ڈھل چکی تھی، لیکن اس کی ذہانت اب بھی وہی تھی۔ اس نے گھر بیٹھے روحان کے بزنس کے لیے ایک ایسا نیا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جس نے مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ روحان فخر سے سب کو بتاتا کہ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہے۔ ایک دن جب وہ دونوں لون میں بیٹھے تھے، ہنا وہاں تھی۔ ہنا وہاں آئی، وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ حسد نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دعا کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لایا تھا اور بڑی ہمت کر کے پری کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہنا نے روتے ہوئے پری سے کہا اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور جا رہی ہے تاکہ اپنی ایک نئی پہچان بنا سکے۔ پری نے اسے روکا نہیں بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیں اور کہا زندگی ہر انسان کو دوسرا موقع دیتی ہے۔ ہنا کے جانے کے بعد روحان نے پری کو دیکھا جو اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کوئی پاگل پری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنے صبر اور محبت سے نہ صرف اپنا گھر بچایا تھا بلکہ اپنے دشمن کو بھی بدل دیا تھا۔ روحان نے محسوس کیا کہ ان کا یہ سفر جو ایک اندھیری رات اور دھوکے سے شروع ہوا تھا اب ایک ایسی روشنی میں بدل چکا تھا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کی زندگی میں اب کوئی راز باقی نہیں تھا سوائے اس محبت کے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ دعا اب 3 سال کی ہو چکی تھی اور اس کی شرارتیں پورے گھر میں زندگی کی لہر دوڑا دیتی تھیں۔ ایک دن روحان اور پری اپنے نئے بنگلے کے ٹیرس پر کھڑے ڈھلتے ہوئے سورج کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک روحان کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف ہنا تھی جو اب ایک دوسرے شہر کے بڑے ادارے میں مینیجر کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ اس نے بہت خوشی اور فخر کے ساتھ بتایا کہ اس نے محنت کر کے اپنا مقام بنا لیا اور وہ پری کی جائیداد سے ہتھیائے گئے پیسوں کا 1-1 روپیہ واپس کرنا چاہتی ہے۔ پری نے فون اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکرا کر کہا ہنا وہ پیسے کبھی میرے تھے ہی نہیں، وہ تو تمہارے ضمیر کا امتحان تھے۔ تم نے اپنی محنت سے جو مقام پایا وہی تمہاری سب سے بڑی واپسی ہے۔ ان پیسوں کو کسی ضرورت مند کی تعلیم پر لگا دینا۔ فون رکھنے کے بعد پری کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اسی رات روحان نے پری کو ایک خوبصورت ڈائری تحفے میں دی جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت۔ روحان نے پری سے کہا کہ وہ اپنی زندگی کے اس پورے سفر کو ایک کتاب کی شکل دے تاکہ دنیا جان سکے کہ ایک معصوم لڑکی نے کیسے اپنی ذہانت اور صبر سے اپنی تقدیر بدل دی۔ پری نے قلم اٹھایا اور پہلی سطر لکھی محبت وہ نہیں جو ہمیں ڈھونڈتی ہے بلکہ محبت وہ ہے جو ہمیں تراش کر کندن بنا دیتی ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے والدین کے درمیان بیٹھ گئی۔ روحان نے پری کا ہاتھ تھاما اور اسے احساس ہوا وہ لڑکی جسے کبھی لوگ پاگل سمجھتے تھے آج اس کے پورے خاندان کی عقل اور روشنی بن چکی تھی۔ ان کی زندگی کا وہ باب جو کبھی آنسوں اور دھوکے سے شروع ہوا تھا اب خوشیوں، کامیابیوں اور ایک لازوال رشتے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا۔ یہ صرف ایک کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز تھا جہاں اب کوئی خوف اور فریب اور کوئی جدائی نہیں تھی۔